بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ سوال و جواب پر مشتمل ہے اور 8واں پارٹ ہے۔ تو جماعت شروع ہو جائے تو قیام میں نماز توڑ سکتے ہیں اگر کوئی شخص ضعیف، مطلب کیوں توڑ سکتے ہیں لکھے نا، کس وجہ سے؟ یہ سوال ہی غلط ہے، کس وجہ سے توڑا ہے؟ ہاں تو یہ لکھے نا جی، توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص ضعیف احادیث بیان کرتا ہو یا گھڑی ہوئی تو اس کی چگلی کرنا جائز ہے، کیونکہ دوسری طرف چگلی غیبت بہت بری، یہ چگلی نہیں ہوتی۔ جو بندہ پبلک فگر بن گیا، پبلکلی اس نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب چگلی والا کام اس کا ختم ہو گیا۔ آپ پرائم منسٹر کی برائی کرتے ہیں، یہ کوئی چگلی غیبت نہیں ہے، ہاں، کیونکہ وہ سامنے ہے۔ اس طرح مولوی ہے یا خطیب ہے، وہ پبلک فگر بن چکا ہے۔ جو پبلک فگر ہے اس کی برائی کرنا کوئی برائی نہیں۔ برائی ہے کہ کسی کا چھپا ہوا آپ ایپ بیان کریں، وہ آپ پرائم منسٹر کا بھی نہیں کریں گے اس کی ذاتی زندگی سے، اگر وہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے۔ ہاں، بعض اوقات کسی شخص کا چھپا ہوا ایب آپ کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ کسی دوسرے کو شر سے بچایا جائے، اور وہ اس کیس میں ہوگا کہ مثلا کوئی شخص پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ فلاں سے کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انورٹڈ کاما میں شریف انسان ہے، لیکن آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شرافت چھپا لیں تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن خام خواہ کسی کو اس طریقے سے مشہور کرنا یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا جب ضرورت پڑے۔ اکیلے نمازیں ملا کر پڑھنے سے قبل اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ نہیں، اذان کہنا تو کوئی ضروری نہیں، اذان تو باہر ہو رہی ہوتی ہے، اذان تو مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے، ہاں اقامت کہہ لیں، ضروری کوئی نہیں، لیکن سنت ہے۔ وہ سنت نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ وہ اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے، یعنی وہ بغیر کسی ساتھی، اگر اس کے کوئی نہیں ہے تو وہ جماعت کی طرح نماز پڑھے، اسے ثواب مل جائے گا۔ انسانی سطح پر سوچا جائے تو مجھے دنیا میں میری مرضی کے بغیر کیوں بھیجا گیا؟ جی ضرور سوچیں گے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اب یہ ہو گیا، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص سمندر میں پھینک دے اور دوسرا شخص کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ سے یہ کہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو تم کنارے لگ جاؤ گے، اور آپ آگے سے ضد میں آ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو منو سٹیا کہ نہیں، تو بس آپ یہ پوچھتے رہے تو آپ جائیں گے ڈوب۔ آپ کے بچنے کی راہ صرف ایک ہی ہے کہ ہاتھ پاؤں ماریں اس شخص کی انسٹرکشنز کے مطابق جو کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، یعنی وقت کا پیغمبر، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس بھنور سے نکلنے کا یہ راستہ ہے۔ جب کنارے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے گلے شکوے کر لیجیے گا، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس وقت جو آپ جس پوزیشن میں ہے نا اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جب حضرت ابوبکر مولا علی کے گھر جاتے رو پڑے جب مولا علیہ السلام نے بیعت کے لیے بلایا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے مولا علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ضرورت ہی کو نہیں پڑی نا، حضرت علی نے ایکسپٹ کر لی نا، کیوں بنانا تھا خلیفہ؟ وہ تو خلافت، وہ تو بیعت ہو چکی بھی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ والا جو معاملہ تھا اس میں الفاظ حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے ہم اس پہ حسد نہیں کرتے، اور حضرت علی کو خود بھی پتا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ہم آپ علیہ السلام سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم یہ کریں گے اور حضور نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں بنو ہاشم کو خلافت نہیں دے گی۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس چیز سے انکار کر دیں گے، ہاں امت خود چن لیتی اس سے نبی علیہ السلام کو کوئی یعنی ریزرویشن نہیں ہونی تھی اگر حضرت علی کو چن لیتی، لیکن خود آپ نے نہیں کرنا تھا، کیونکہ حضرت علی حضور کے بچوں کی جگہ تھے اور نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے بادشاہ نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے۔ تو باقی میری تفصیلی ویڈیو اس پہ مسئلہ 55B دیکھ لیں۔ اگر بیماری ڈاکٹرز کی رپورٹ میں بھی نہ آ رہی ہو، تمام ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے؟ جی ضرور کریں، شرکی اعمال نہ کریں، روحانی عمل ضرور کریں، بالکل، کس نے منع کیا؟ میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، کریں۔ ہم روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طریقے سے آپ نے سلام پیش نہیں کرنا، ہاتھ باندھ کر یا ہاں صرف کھڑے ہو کر آپ نے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، 4 کتابوں کے اندر، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور الموطا امام مالک میں، 4 کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے تو قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، یہ ان کی روٹین تھی۔ تو آپ یہ پڑھیں گے، یہ سنت ہے صحابہ کرام کی۔ ایک مفتی نے بخاری مسلم کا انکار کر دیا ہے، یہ قرآن کے مخالف، اس طرح کے تو کوئی مفتی کسی بھی فرقے کا نہیں ہوتا، تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مفتی وہ ہوگا جو بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو۔ اگر کوئی منکرین حدیث ہے تو اس سے بخاری مسلم پہ تو بات کرنی نہیں ہے، اس سے تو حجیت حدیث پہ بات ہوگی۔ باقی آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی اسلام اور حضرت عباس اس کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے، تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنا تہمت گردن پر رکھ لو،
جب آپ نے ایسا کیا تو آپ گر پڑے. ہاں تو اس میں کیا ہے, اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ اگر عربیوں کو دیکھیں نا, انہوں نے اپنے چونگ کے نیچے بھی چھوٹے پجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا پتھر, تو ٹھیک ہے وہ مکمل طور پہ کپڑے اتار کے تو کوئی بھی نہیں نہا رہا ہوتا, نیچے چھوٹا کپڑا تو ضرور باندھا ہوا ہوتا ہے. ہمارا بہنوئی بریلوی ہے, جب سے اسے پتا چلا کہ ہم جینی کو سنتے ہیں تو وہ ہم پر الٹے سیدھے فتوے لگا رہے ہیں. آپ بتائیں ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اللہ کے بندو, اب بھی آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ چشتی رسول اللہ ایسی وڈی شاید تھوڑے ہاتھیں دیتی ہے, ان کو پہلوان کو اس کے زور پہ کرائیں, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اس کے لیے پہلے اشرفی رسول اللہ ڈسکس کرنا ہے, جب وہ اسے کفر کہے پھر سے چشتی رسول اللہ بتانا, تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے. بریلویوں سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ گستاخانہ عبارتوں پہ ہے, کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے باقی سارے فرقوں کو اپنے گستاخی کے نیزے کے نوک کے اوپر لیا ہوا تھا. لہٰذا ہمارا اب ان سے یہی اختلاف ہے. جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا آگے نہیں چلیں گے. کچھ لوگ قبرستان میں قبر کی مٹی کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, اس طرح کوئی جائز نہیں. خواہ خواہ مٹی کو چومتے رہتے ہیں, کوئی تک نہیں بنتا اس کا. جو تنظیم انڈیا اور کشمیر میں جہاد کرتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے جی, غلط ہے. انہوں نے دنیا کو یعنی ایک سمجھ لیں عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے. اور وہاں کشمیریوں سے پوچھیں, وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہیں ان کو, یہاں چندے بٹورنے کے لیے ان کے کام ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس ماڈرن دور میں آپ ملکوں سے علاقے چھین سکتے ہیں, چھوڑیں, آپ اپنی حفاظت کر لیں, بڑی بات ہے. میں یو کے میں ڈاکٹر ہوں, وہاں پرائیویٹ کلینک میں جو مریض کیش آن ہینڈ دے جاتا ہے, وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا 20% ٹیکس دیں. کیا میں یہ 20% رقم خود منہا کر کے کسی مسلم ادارے میں وہاں یو کے میں نہیں, بالکل نہیں دے سکتے. یہ اتنی دور آپ دماغ کی طرف لے گئے اپنا. میرے بھائی, جب آپ سوشل بائنڈنگ کے اندر, قانون کے اندر بندے ہوئے ہیں تو آپ نے اسے اوبے کرنا ہے, سیدھی سی بات ہے. چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے اور اشرفی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ جی کافر کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے؟ جو بھی آج یہ کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہوگا. ابھی تو مفتی انیس قریشی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ صوفیاء ہمارے سامنے ہوتے, ہم ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کہا ہے, اور اگر آپ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے کہا تو ہم فتوا دیتے. یہ تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. ہاں, یہ انکاری ہو رہے ہیں اب کہ انہوں نے نہیں پڑھایا ہوا. ہاں, تو آج بھی جو یہ کہتا ہے نا کلمہ درست ہے, وہ کافر ہے, بالکل کافر ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ وہ یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ نے سمجھنی؟ لیکن عام بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نبی اسلام کے دور میں دروازے نہیں تھے, جبکہ قرآن میں سورہ یوسف میں زلیخا کے دور میں, او بھائی وہ سویلائز لوگ تھے, کدھر وہ لوگ اور کدھر عرب کے بدو, اللہ کے بندو. دروازے نہیں تھے, جبھی تو نبی اسلام کی چرپائی کے نیچے کتا چلا گیا تھا نا. دروازوں کے وہ والے پٹ نہیں ہوتے تھے, دروازے کا صرف ایک فریم ہوتا تھا اور اس کے آگے ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا. اسی لیے قرآن میں آیا نا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اگر دروازے ہوں تو پھر تو کہا جائے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو. یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی. اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے کہ دروازے کھلے ہوتے تھے, صرف پردہ ہوتا تھا, اندر سے بندہ کہتا تھا آ جاؤ تو پردہ ہٹا کے لوگ اندر چلے جاتے تھے. آج ہمارے گھر میں دروازے کی اجازت سے بھی آگے بات جانی پڑتی ہے, اس طرح تو کوئی نہیں آ سکتا, کھٹکانا پڑتا ہے. تو بالکل اس طرح کے معاملات ہیں. وہ تو مسلم شریف میں آیا نا کہ وہ ایک مدینے کا کتا نبی اسلام کی چرپائی کے نیچے چلا گیا تھا, تو جبرائیل نہیں آئے تھے. اور نبی اسلام نے کوئی کتا پالا تو نہیں ہوا تھا نا, وہ اسی طریقے سے اندر چلا گیا نا. ایک بریلوی, ہاں ہاں, یہ سگے مدینہ, میری بھی آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی سگے مدینہ اور سگے فلانا فلانا لکھا ہوتا تھا. تو اب اگر کوئی کہتا ہے مدینے کا کتا ان کو, تو تم خود کہتے تھے نا مدینے کے کتے تھے. تو میں نے مسلم شریف سے بتایا نا کہ مدینے کا کتا جب چرپائی کے نیچے گیا تو نبی اسلام کے پاس جبرائیل نہیں آئے. تو تم لوگ اس چیز کو فخریہ پیش کر رہے ہو, اور اس چیز کو تم نے بنیاد بنایا ہوا نبی اسلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, اس دوران میں نے بیوی کو طلاق دے دی. کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ اگر مہربانی فرما کر تھوڑا ٹائم دے دیں. ٹائم نہیں دیتے یار. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ڈاکٹر یہ کنفرم کر دینا کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا, یعنی آپ کو واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, پھر واقعی طلاق نہیں ہوگی, یہ کنفرم ہے. ان ساروں کا آتے ہیں نا, مجھ سے پوچھیں. ہاں دیکھو نا, پھر تو 400 بندے کھڑے ہوں گے. ہاں, میں نے ہر بات کر دی. میں نے آگے کسی کے گلے تو نہیں لگ کے رونا, میں نے تو جنرل بات کرنی ہے. اگر ڈاکٹر واقعی یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, آپ کے ساتھ کے لوگ یہ بتا دیں, اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی, اور ہوش نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ غصے میں مجھے ہوش نہیں تھی, غصے میں تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی, وہ والی ہوش میں طلاق ہو جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. ہوش نہیں سے یہ پتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ سامنے یہ عورت کھڑی ہوئی ہے یا مرد کھڑا ہے, یہ درخت ہے یا میری بیوی کھڑی ہوئی ہے, یہ والی اگر کوئی سچویشن ہو تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اور اگر پتا تھا صرف وقتی طور پہ غصہ آیا تو وہ غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے. 1 دی تھی تو 1 ہوگی, 3 دی تھی تو 3 ہوگی. دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. اللہ حافظ.